Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، یوم عاشورہ یعنی کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، یہ وہ سوال ہے جو کافی سارے لوگوں کی طرف سے بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ عاشورہ والے دن روزہ رکھنے کی نیت کیسے کرنی ہوتی ہے۔ 10 محرم کا روزہ رکھیں تو اس کی نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ محرم الحرام میں روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ اس حوالے سے بے شمار احادیث مبارکہ موجود ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد محرم کے مہینے میں روزے رکھنا سب سے افضل ہیں، اور اسی طرح فرائض کے بعد رات کی نماز جو ہے یعنی کہ تہجد کی نماز جو ہے یہ افضل ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھا تو اس کے لیے یہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اسی طرح جس نے محرم کے کسی بھی دن کا روزہ رکھا تو اسے ہر روز کے بدلے میں 30 دنوں کے روزوں کا ثواب حاصل ہوگا۔ یہ فضیلت ہے محرم میں روزہ رکھنے کی، یعنی کہ جو کوئی ایک روزہ رکھے گا تو اسے اللہ کریم ایک روزے کے بدلے میں 30 روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہ سمجھیے کہ 10 محرم الحرام یعنی کہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، تو اس حوالے سے بھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیجئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو سامعین مکرم، عاشورہ کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ ایک روزہ ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ میں کچھ الفاظ یوں بھی ہیں کہ یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق حضور نے فرمایا، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ کریم ذات اس روزے کے بدلے میں 1 سال کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ تو یہ ہے یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کی فضیلت و برکت۔ تو سامعین مکرم، اسے مس نہ کریں، اس دن کا روزہ ضرور رکھیں، اور پھر افضل یہ ہے کہ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد والا روزہ بھی شامل کر لیں، یعنی کہ 9 اور 10 محرم کو یا پھر 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھیں تو یہ سب سے افضل ہے۔ اب وہ ایک اہم سوال جو کہ کافی سارے لوگوں کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس روزے کی نیت کیسے کریں۔ اب اس میں بہت سارے لوگ پریشان بھی ہوتے ہیں کہ ہمیں نیت نہیں آتی، اس لیے جب نیت کرنا نہیں آتی تو روزہ کیسے رکھیں، کیونکہ بغیر نیت کے روزہ تو ہوگا ہی نہیں۔ تو دیکھیے بھائی، نیت کیا ہے؟ یاد رکھیے، نیت اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ دل کے ارادہ کو ہی نیت کہتے ہیں۔ آپ جب صبح سحری کے لیے اٹھے ہیں، آپ نے سحری بھی کر لی ہے، جب آپ رات کو 3 بجے اٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ نیت کیا ہے آپ کی؟ یہی ہے نا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو بس اسی کا نام ہی نیت ہے۔ دل کا پختہ ارادہ جو ہے یہ اصل نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے اس میں نیت کے حوالے سے پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے دل کے اندر ارادہ ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہی نیت ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔